اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 83 اور 84 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جب بادشاہ نے یوسف کے چھوٹے بھائی کو، اپنے بنیامین کو نہ چھوڑا، پکڑ لیا ہے کہ اس کے تھیلے سے ہمارا سامان نکلا ہے، منت سماجت کرنے کے بعد جب مایوس ہو گئے ان کے بھائی، آپس میں مشاورت کرنے لگے، تو بڑے بھائی نے کہا کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام پر قسم لے کر عہد لیا تھا ہمارے ساتھ کہ اس کو چھوڑ کے نہیں آئیں گے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یوسف کے ساتھ تم نے پہلے کیا کیا تھا۔ اب میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد گرامی اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے ہمارا بھائی چھوٹ جائے، پھر میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ بہتر حکم کرنے والا ہے، تم جاؤ ابا جی سے جا کے کہو کہ ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم تو یہی جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ جو واقعہ ہوا، بلایا گیا، سامان تلاشی دی گئی، اس کے سامان میں سے پیالہ نکلا بادشاہ کا، ہمیں نہیں پتا کہ کس نے ڈالا، کیسے ڈالا، اس نے خود ڈالا ہے کہ نہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ اس نے نہیں ڈالا ہوگا، لیکن نکلا ہے تو غیب تو ہم نہیں جانتے۔ مزید آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آ رہے تھے کہ ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام، ان سب کے جو والد گرامی بزرگ، بولے قال بل سورت لکم انفسکم امرا، پہلے بات یہ نہیں ہے، وہ تو نہیں ایسا بندہ ہے کہ اس نے پیالہ چوری کرنا تھا، بلکہ تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے کوئی بات بنا لی ہے، کوئی ہیلا بنا لیا ہے۔ صبر جمیل، اچھا صبر ہی ہے، پہلے بھی صبر کر رہا ہوں یوسف کی جدائی پر، اب بھی صبر ہی کروں گا۔ صلی اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سب کو میرے پاس لے آئے گا، یوسف بھی آ جائیں گے جو بہت پہلے تم نے بچھاڑ دیے تھے، میرے سے بچھڑ گئے تھے، بنیامین بھی آ جائیں گے، اور ان کا بڑا بھائی جو وہاں رہ گیا ہے بنیامین کی وجہ، وہ بھی آ جائے گا، مجھے یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، سارے آ جائیں گے، اللہ سب کو مجھے ملا دے گا۔ انہو هو العلیم الحکیم، وہ بڑی حکمتوں والا ہے اور علم والا ہے، جانتا ہے یہ جو ہمارا بچھڑنا ہے اس میں کچھ حکمتیں ہیں، اور وہ اللہ جانتا ہے ان حکمتوں۔ اب وہ ان بھائیوں سے، یعنی کہ اپنے بیٹوں سے الگ ہوتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے افسوس یوسف پر۔ یوسف کو پھر یاد کرنے لگے کہ کئی سال پہلے بچھڑ گئے تھے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ 80 سال روتے رہے یوسف کی یاد میں، اس کی جدائی میں۔ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور یوسف کی جدائی میں، اس کے غم میں رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، نظر بہت کمزور ہو گئی۔
فہو کظیم، تو وہ غصے میں ہوتے، دکھ میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے اس کے یوسف کی جدائی کی وجہ سے۔ اب یوسف سے چھوٹا بھائی بنیامین بھی وہاں پر رہ گیا ہے، دو ہو گئے، تیسرا ان کی وجہ سے یہ رہ گیا ہے کہ جی چھوٹے بھائی کو چھٹی ملے گی تو اجازت ملے گی، رہائی ملے گی، پھر میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاتا۔ تو اس سے اور بھی غم بڑھا ان کا، اس غم میں اور یوسف کے جدائی میں، لمبی جدائی میں رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں وہ لوگ جو گھر والے تھے انہوں نے کچھ باتیں کی، آپ تو بس ایسے ہی غم کرتے رہتے ہیں، غم کر کر کے قبر کے کنارے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کیا الفاظ کہے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بارگاہ عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔